السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب سیلاب کی صورت میں آیا اور پانی ہی پانی جو ہے وہ کائنات میں پھیل گیا، تو اس وقت تمام مخلوق جو اللہ کی زمین پر موجود تھی سب ختم ہو گئی، سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے، ان کے سوا سب دنیا سے مٹ گئے۔ تو نوح علیہ السلام اس لیے ان کی اولاد سے پھر انسانوں کی اولاد چلی، تو اس لیے انہیں انسانیت کا دوسرا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک بہت اہم حدیث ہے جو کہ مسند احمد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں فرمایا کہ میں وصیت کی 4 باتیں آپ کو کرتا ہوں، ان پر عمل کرتے رہنا۔ 2 باتوں سے منع کرتا ہوں اور 2 کے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ تو فرمایا پہلی بات جس سے میں منع کرتا ہوں وہ ہے شرک، یعنی اللہ کا شریک کبھی نہ قرار دینا۔ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے میں تمہیں سختی سے منع کرتا ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، کبھی بھی شرک میں مبتلا نہ ہونا۔ پھر فرمایا دوسری بات جس سے میں آپ کو منع کرتا ہوں وہ ہے تکبر۔ تکبر جو ہے وہ انسان کو بہت بلندی سے تنزلی کے آخری مقام تک لے آتا ہے، اس لیے تکبر جو ہے اس کو کبھی بھی اپنے قریب نہ آنے دینا۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، اس کو آپ کبھی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اللہ کی شان ہے، اس لیے عاجزی اختیار کرنا اور تکبر کبھی نہ کرنا، یہ دوسری بات ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا میں 2 باتوں کا حکم کرتا ہوں۔ پہلی بات لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، اس کو ہر وقت اپنے ذکر میں قائم رکھنا، کیونکہ تمام زمین و آسمان، جتنے آسمان اور زمین ہیں اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ ایک پلڑے میں رکھ دو اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اس کلمے کو ہمیشہ جاری و ساری رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ افضل و ذکر لا الہ الا اللہ۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دوسری بات فرمائی کہ جس بات کا آپ کو میں حکم دیتا ہوں، یعنی دوسری بات کا، وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو آپ پڑھتے رہنا، کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے، ہر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کا یہ ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو آپ اس کو پڑھتے رہنا، کیونکہ اسی کے سبب سے ہر ایک کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم سبق ہے جو کہ ہم نے یاد کرنا ہے کہ کبھی اللہ کا شریک نہیں بنانا اور نہ کبھی تکبر کرنا ہے، اور لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہمیشہ اس ذکر کو جاری رکھنا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔